یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے 7 سال ہیں اس میں آپ نے اپنے بچے کو قطعی طور پہ ڈانٹنا نہیں، نہ ڈانٹنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی سزا دینی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ سوائے اس بچے کو آپ کی محبت اور اٹینشن کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بھی سزا میں شامل، میں تو اس کو سزا میں شامل کروں گا کہ بچہ بلا رہا ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، تو اپنی نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سال سے پہلے مارنے کا حکم نہیں دیا نماز کے لیے، تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں کہ آپ 10 سال سے پہلے بچے کو ماریں کسی بھی مسئلے میں رہے ہیں۔ اس ساری چیزوں کا آپ کے بچوں کی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، آپ کے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا، یہ بھول جائیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، شیطان سے حفاظت مانگتے ہیں تاکہ شیطان کا اس بچے کی پیدائش میں عمل دخل نہ ہو۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مدر اور فادر بھی، وہ دونوں گھر میں کیا کر رہے ہیں، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ضروری سائیکولوجیکل چیز ہے، ورنہ اب آج کی ایج میں یہ سوچوں کہ میرے پیرنٹس نے ایسے ایسے کیا تھا تو میں تو پھر اپنی لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی کرے، جو بھی کرے، یاد رکھیں اگر بچہ کو غلط کام کرتا ہے پہلے 7 سالوں میں، فرض کریں ایون پہلے 7 سال میں بھی، آپ خود رول ماڈل ہیں، جو آپ کریں گے وہی آپ کا بچہ ساری زندگی کے لیے وہ اس کو سیکھے گا اور اسی کو اڈاپٹ کرے گا۔ مسئلے ہیں یہ انکانشیسلی اس بچے کے مائنڈ میں بیٹھے۔ پھر توجہ سے جو بات توجہ دینا، اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اب بچہ بار بار بلا رہا ہے، اس سے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا غصہ بچوں پہ نہیں نکالنا، قطعاً اس بات کو بھول جائیں۔ اگر آپ نے یہ کیا، ایسے نہیں مارنا کہ وہ بروٹلی اس کو جناب آپ ذلیل کر کے رکھ دیں۔ کبھی آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بچے کو، کسی نواسے کو اس لیے مارا ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ ایسا کچھ نہیں، یہ ہمارے اندر کی یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ تھیریز ہیں سائیکالوجی میں، جیسے سگمنڈ فرائیڈ اور کچھ اور تھیورسٹ ہیں، انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یا چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ کچھ تھیریز دی ہیں، اور کچھ ہمیں معلومات ہمارے مذہب اسلام سے بھی ملتی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہیں۔ یہ جو مغربی فلاسفرز کی جو تھیوریز ہیں، یہ صرف تھیوریز ہیں، سائنٹیفیکلی یہ ضروری نہیں کہ یہ پروون ہوں، نہ ہی سائنٹیفیکلی یہ پروون ہیں۔ یہ معاشرے میں جب بھی کوئی سوشل سائنٹسٹ کوئی تھیوری دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ معاشرے میں کسی حد تک وہ درست ہوتی ہے اور کسی حد تک درست نہیں بھی ہوتی۔ اب یہ جو میں آج یہاں پہ بات ایکسپلین کرنے لگا ہوں، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب سائنٹیفیکلی بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور سٹڈیز سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایون ماں کے پیٹ میں بھی بچہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، اور ایون یہاں تک بات آ رہی ہے کہ ماں کی جیسی نفسیاتی کنڈیشن ہوگی اس کا بھی بچے کے اوپر اثر جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف بچے کی پیدائش کے بعد جو آپ اس کا خیال کریں گے یا اس کی تربیت کو دیکھیں گے، یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کس طرح کے کام کر رہی ہے، یہ سارا کچھ اس چائلڈ ڈیولپمنٹ میں اس بچے پہ اس کا اثر جائے گا۔ اب سمپل سی ایک بات ہے، ایک ماں ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، عبادت میں مصروف ہے، ایک ماں ہے وہ گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے، ٹی وی دیکھنے میں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے میں، تو بچے کے اوپر اثر تو جائے گا۔ بلکہ میں تو یہاں تک بولوں گا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے صحبت کے دوران، اس سے پہلے بھی کچھ دعائیں سکھائی ہیں، اور اس دعا میں مختصراً یہ کہ ہم شیطان سے حفاظت مانگتے ہیں تاکہ شیطان کا اس بچے کی پیدائش میں عمل دخل نہ ہو۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ آداب سیکھنے ضروری ہیں۔ ایون
آپ کو ابھی اس سارے معاملے سے پہلے بھی جب آپ دعا مانگیں تب بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ پھر صحبت کے دوران کی جو دعائیں، جو آداب ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں آپ کے اس بچے کی ڈیولپمنٹ میں، یا اس بات میں کہ یہ اپنی زندگی میں کیسا ہوگا، وہاں سے اس کو سٹارٹ کریں۔ جب آپ کی شادی ہو جائے تب سے، اس سے پہلے سے یہ دعا مانگنی شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے، صحیح سلامت صحت مند اولاد دے، اور پاک دامنی عطا فرمائے اس اولاد کو، اور اس اولاد کو نیک سیرت بنائے، اور شیطان سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح پھر صحبت کے دوران بھی وہ جو شیطان سے حفاظت کی دعا ہے اس کو یاد کریں اور وہ بھی پڑھیں۔ پھر پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران یہ بھی دیکھیں کہ ماں کیا کھا رہی ہے، وہ خوراک نیچرل ہونی چاہیے، یہ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مدر اور فادر بھی، وہ دونوں گھر میں کیا کر رہے ہیں، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یا وہ اللہ اور رسول کے کاموں میں مصروف ہیں، دین کے کاموں میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس ساری چیزوں کا آپ کے بچوں کی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، آپ کے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ بھول جائیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب مدرسے گئے تو آپ نے، روایات میں آتا ہے کہ 18 سپارے وہاں پہ سنا دیے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پھر بتایا کہ میری والدہ حمل کے دوران 18 سپارے پہلے پڑھتی رہتی تھیں تو مجھے وہاں پہ یاد ہو گئے، بغیر کسی ٹیچر کے پاس جائے۔ تو وہ تو خیر مادرزاد ولی تھے، لیکن کیا اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اور جو ماں حمل کے دوران کرے گی کیا اس کا اس بچے پہ اثر نہیں آئے گا؟ یہ بھول جائیں کہ نہیں آئے گا، لازمی آئے گا۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں۔ یہ نہ سوچیں صرف کہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ حمل کے دوران ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایون فادر بھی، جیسے ایک باپ بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ بھی تو بچہ سن رہا ہے، اور اگر باپ گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا گالیاں دے رہا ہے گھر میں، تو وہ بھی، وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، اس تک آواز تو کہیں نہ کہیں جا رہی ہے۔ تو اس کا بھی کافی گہرا اثر ہے۔ اس فیکٹر کو آپ چھوڑیں نہ، بلکہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے تب بھی وہی ساری چیزیں ہیں کہ گھر میں کس طرح کا ماحول ہے، گھر میں شور شرابہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے بچے پہ اس کا اثر آئے گا۔ اور شروع کے جو 7 سال ہیں، بعض فلاسفرز بھی یہ کہتے ہیں کہ شروع کے 7 سال میں آپ کے بچے پہ جو آپ نے پرسنالٹی اس کی بنا دی، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی۔ میں تھوڑا سا اس سے ایگری نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ 7 سال میں جو ہو گیا بعد میں بالکل چینج نہیں ہو سکتا۔ چینجنگ ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر انسان بھی چاہے تو اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مغرب میں اب ان تھیریز کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی لائف میں کامیاب اس لیے نہیں ہوئے، یا یہ مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا۔ تو ایسا یہ کوئی بھی باشعور انسان اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ بعد میں بھی اپنی لائف میں، بھلے آپ کے ساتھ بچپن میں کچھ بھی ہوا ہے، اثر تو اس کا ہے، لیکن آپ اپنی بعد کی زندگی میں جب چاہیں تو اچھی عادات اپنا سکتے ہیں، بری عادات چھوڑ سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بچپن میں ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیرنٹس کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو 7 سال کی ایج میں آپ نے اس بچے کے ساتھ کر دیا، وہی اس کی پرسنالٹی ساری زندگی آگے چلے گی۔ یہ پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے، اور خود اپنے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، میں اپنی لائف کو ابھی بھی چینج کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بڑی ضروری سائیکولوجیکل چیز ہے۔ ورنہ اب آج کی ایج میں یہ سوچوں کہ میرے پیرنٹس نے ایسے ایسے کیا تھا تو میں تو پھر اپنی لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے خود یہ نہیں سوچنا، آپ کے ساتھ جو ہو گیا بہت اچھا ہوا، اب آپ یہ سوچیں کہ آپ خود اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن بچوں کے معاملے میں آپ یہی سوچیں کہ جو پہلے 7 سال کی ایج میں، یا آگے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے اس کا اس بچے کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر آئے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے 7 سال ہیں، اس میں آپ نے اپنے بچے کو قطعی طور پہ ڈانٹنا نہیں، نہ ڈانٹنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی سزا دینی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ سوائے اس بچے کو آپ کی محبت اور اٹینشن کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بھی سزا میں شامل، میں تو اس کو سزا میں شامل کروں گا کہ بچہ بلا رہا ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں،
دھیان نہیں دے رہے. بچے کی ایک ایک بات جو وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پوری ایک وجہ ہوتی ہے, اس کی بات کو سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو اس کے مطابق رسپونڈ کریں. پہلے 7 سالوں میں آپ نے بچے کو بالکل بھی ڈانٹنا نہیں. ہاں اس دوران آپ بچے کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ایسے ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے, یا اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو مرضی کرے, جو بھی کرے, یاد رکھیں اگر بچہ کو غلط کام کرتا ہے پہلے 7 سالوں میں, فرض کریں کوئی نقصان کر دیتا ہے, کوئی چیز گرا دیتا ہے, اس طرح شرارتیں بچے کرتے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے, اس بچے کا قصور نہیں. کیونکہ اس چھوٹی ایج کے بچے کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس معصوم کے ذہن میں صحیح غلط, اچھا برا ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ڈنڈے کے طور پہ ڈالیں گے اس کے اثرات غلط آئیں گے. آپ نے اس کو صرف اور صرف پیار سے سمجھانا ہے, اس کی سپرویژن کرنی ہے کہ یہ کچھ غلط کام نہ ایسا کر دے جس سے نقصان ہو, لیکن اس کو ڈانٹنا بالکل نہیں. اچھا اس میں بھی یہ جو پہلے 3 سال ہیں, ایون پہلے 7 سال میں بھی آپ خود رول ماڈل ہیں. جو آپ کریں گے وہی آپ کا بچہ ساری زندگی کے لیے وہ اس کو سیکھے گا اور اسی کو اڈاپٹ کرے گا. مثلا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نماز پڑھے. میں نے یہ دیکھا ہے خود اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی فیملی وغیرہ میں کہ ماں کی عادت ہے نماز پڑھنے کی. جب ماں جائے نماز بچھائے گی وہ بچہ دوڑتا ہوا, ایون 1.5 سال کا, 1.5 سے 2 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے, جی میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. بعض بچے جلدی, خاص کر بچیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں, بعض بچے اتنی جلدی بولنا نہیں شروع کرتے. لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان میں 1.5 سے 2 سال کی عمر کی بچی کو میں نے یہ خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب آپ ساری زندگی لگے رہیں نماز پڑھانے. جو آپ نے خود کر کے دکھا دیا اس کو نماز پڑھ کے, اس کی ماں نے, اس کے باپ نے, وہ بچہ کرے گا. آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے, اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے, بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ کچھ کر رہا ہے, کوئی وجہ ہے تو کر رہا ہے. آپ خود پڑھنے لکھنے والے ہیں, بچہ بھی قلم اور پینسل مانگے گا آپ سے کاپی مانگے گا, نوٹ بک مانگے گا, کتاب مانگے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا بچہ کرے گا. آپ اپنے بچے کے سامنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں, چاہتے آپ یہ ہیں کہ یہ بچہ موبائل سے دور رہے. کیسے رہے گا سر؟ آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا, کیونکہ پہلے 7 سال میں آپ جو کر رہے ہیں, بعد میں بھی لیکن پہلے 7 سال میں خاص کر جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کرے وہ اس کے سامنے خود کریں. جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نہ کرے وہ کم از کم اس کے سامنے نہ کریں. گھر میں لڑائی جھگڑا, شور شرابہ, ایون اس کی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا, یہ ساری چیزیں اس بچے کے اندر بھی ویسے ہی پیدا ہوں گی جیسے آپ اس کو کر کے دکھائیں گے. تو پہلے 7 سالوں میں آپ نے قطعاً بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے. پھر 7 سے 10 سال کی عمر میں, اس دوران آپ نے اس بچے کو صرف پیار سے سمجھانا ہے, اور کہیں کبھی کبھار آپ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں, مارنا یہاں پہ بھی نہیں. 7 سے 10 سال تک, یعنی اب کیا ہوا, 0 سے لے کے 10 ایئرس تک, 7 سے لے کے 10 سال تک آپ نے اپنے بچے کو مارنا نہیں. مارنے والی تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن 7 سے لے کے 10 سال تک آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں, تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ آپ کر سکتے ہیں, مارنے والی بات ابھی بھی نہیں. پھر یہ نہیں صرف کہ آپ یہ اس کی پہلے 7 سال میں یا 10 سال میں آپ اس کو مار نہیں رہے, ڈانٹ نہیں رہے, صرف یہ بات نہیں ہے, بلکہ میں نے کیا بولا کہ اس کو اٹینشن بھی دینی ہے, اس کو پیار بھی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا, تو اس نے جب آپ کے بیہیویئر کو دیکھا تو اس نے بولا کہ آپ اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں, لیکن میں نے تو کبھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ اپنے بچے کو بوسہ دینا, اسے پیار کرنا, یہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو بچوں کو آپ نے پیار دینا ہے, انہیں حگ کریں, انہیں گلے سے لگائیں, انہیں بوسہ دیں. بچوں کو احساس ہو کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی کیئر کرتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کو توجہ دیتے ہیں. یہ انکانشیسلی اس بچے کے مائنڈ میں بیٹھے. پھر توجہ سے جو بات توجہ دینا, اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اب بچہ بار بار بلا رہا ہے, اس سے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں انفیریورٹی کمپلیکس آنے کا بھی خدشہ ہے کہ آپ وہ بچہ بلا رہا ہے, آپ اس کی بات ہی نہیں سن رہے. اس کو کہیں انگیج کر کے آپ اگر مصروف بھی ہیں, اس کو کوئی کاپی پینسلز دے دیں, کوئی اس کو کلرز دے دیں, اس میں آپ مصروف کر دیں اگر آپ نہیں اس کی بات سن سکتے. لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس اس کو جواب نہ صحیح طریقے سے دیں یا اس کو رسپونڈ نہ کریں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر اب یہ جو میں نے بات کی کہ آپ نے شروع سے لے کے 10 سال کی ایج تک اس کو
بالکل بھی مارنا نہیں۔ تو اب دیکھیں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر انہیں سزا دو، یعنی انہیں مارو۔ سیدھے الفاظ ہیں حدیث کے کہ انہیں مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اب حدیث شریف سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جتنے احکامات بیان کیے ہیں، جو عمل کرنے والے احکام ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ پوری زندگی میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری عمل کیا ہے؟ نماز ہے، اور جو سب سے زیادہ جس چیز کا سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ بھی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ 7 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جائے تو اسے حکم دینا ہے، اسے بتانا شروع کرنا ہے کہ بیٹا نماز پڑھے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں 1.5 سال کی عمر میں، وہ 2 سال کی عمر میں وہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھے گا آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے اس کو خود پڑھ کے دکھائی ہے، اگر آپ روٹین سے پڑھ رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ کو انشاءاللہ اس کو کہنا نہیں پڑے گا، اگر باپ مسجد جا رہا ہے نا بیٹا اس کے ساتھ اٹھ جائے گا، خود بتائے گا بابا نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد چلیں۔ تو لیکن کہنے حدیث کے الفاظ کے مطابق اب آپ یہاں پہ 7 سال کی عمر میں اس کو حکم دیں گے، مارنے والا حکم یہاں پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ مارنے کا حکم کہاں پہ آ رہا ہے؟ 10 سال کی ایج۔ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں پھر انہیں ماریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے بچے کو سزا دینا چاہتے ہیں جس میں میری مراد فزیکل پنشمنٹ ہے، تو آپ 10 سال کی ایج سے پہلے نہیں مار سکتے، 10 سال کی ایج میں مار سکتے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ وہاں پہ کک باکسنگ شروع کر دیں، لو جی بچے کو مارنے کی اب اجازت ہے، اب بس شروع ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ اس میں بھی کچھ حدود ہیں۔ وہ مارنا ایسا نہ ہو کہ آپ کا غصہ نکل رہا ہو، آپ کی اپنی اگریشن نکل رہی ہو بچے پہ۔ یہ بعض ٹیچرز بھی ایسے کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا، آج کل تو پتہ نہیں، سنا ہے کوئی سختی ہو گئی، اب میں اسکولز میں جاتا نہیں، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں جا رہے، ہمیں تو نہیں پتہ کلاس روم میں ٹیچر کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹیچر بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ سزا کا مقصد ہونا چاہیے کہ بچے کے بیہیویئر میں بہتری آئے۔ سزا کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں بیوی سے آج لڑ کے آئے ہیں تو سارا غصہ بچوں پہ نکالنا ہے۔ یہ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا غصہ بچوں پہ نہیں نکالنا۔ قطعاً اس بات کو بھول جائیں، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان جو تعلق ہے نا یہ برباد ہو جائے گا۔ بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے اندر سے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو آپ نے سزا جو دینی ہے، سزا کی ایک لمٹ ہے، اس میں آپ اگر فرض کریں بڑی آپ آخری حد پہ جا رہے ہیں تو چھوٹے سے سائز کی چھڑی اس کو بھی جو مارنا ہے تو ایک لمٹ تک آپ زور لگانا، پورا زور نہیں وہاں پہ لگا دینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایسے نہیں مارنا کہ وہ بروٹلی اس کو جناب آپ ذلیل کر کے رکھ دیں۔ ہلکی پھلکی فزیکل پنشمنٹ 10 سال کی ایج میں آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی جب ضرورت پڑے۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے والا معاملہ اگر صحیح طریقے سے لے کے چلے ہیں نا، یہ جو پہلے والی انسٹرکشنز ہیں اگر ان پہ عمل کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی بات، یہ میرا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ 10 سال کی عمر میں اسے مارو نماز کے حکم میں، کبھی آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بچے کو، کسی نواسے کو اس لیے مارا ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ بہت ساری احادیث ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی حدیث ایسی ہو جو میری نظر سے نہ گزری ہو، اگر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اگر کسی نے ایسی حدیث دیکھی ہے، لیکن میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹیوں میں سے یا اپنے نواسوں میں سے کسی کو سزا دی ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وجہ آپ نے پہلے 7 سالوں میں اور پہلے 10 سالوں میں جو بچے کو کر کے دکھایا اور جو شفقت اور محبت دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب 10 سال کی ایج میں وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ خود پڑھتے ہو، آپ نے خود اس کو پڑھ کے دکھائی ہو، اور شروع میں آپ نے اسی طرح، یہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آپ نے سنا ہو کہ اس سے پہلے بھی کبھی بچوں کو سختی سے ڈانٹا ہو، مارا ہو، ایسا کچھ نہیں، یہ ہمارے اندر کی یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفیق، یہ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے 10 سال میں بچے کے ساتھ صحیح طریقے سے نبھائی ہے تو 10 سال کی ایج میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، مارنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھو، وہ انشاءاللہ خود ہی پڑے گا۔ پھر بھی اگر نوبت آ جائے تو پھر یہاں پہ مارنے کی اجازت ہے۔ یہی چیز آپ کو اپنی نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سال سے پہلے مارنے کا حکم نہیں دیا نماز کے لیے، تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں کہ آپ 10 سال سے پہلے بچے کو ماریں کسی بھی مسئلے میں، ٹھیک ہے؟ 60 سال سے پہلے ڈانٹنا بھی نہیں، 60 سے 10 سال تک ڈانٹ ڈپٹ چل سکتی ہے،
پیار سے سمجھائیں وہ زیادہ اچھا ہے، ڈانٹ ڈپٹ لیکن کر سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں پھر اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے آگے عموماً پاکستان میں 12 سے 13 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی آپ کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 سے 12-13 سال جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے تب تک تو آپ اگر انہیں مار رہے ہیں، تھوڑے بہت فزیکل پنشمنٹ دے رہے ہیں تو کام چلے گا۔ اس سے آگے پھر مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا۔ اس سے آگے نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب شیر کی طرح بچوں کو دیکھو اور بس اس پہ رول کرو، یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے ٹین ایج میں تو اس کی اندر کی بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کی پرسنالٹی اور طرح کی ہے، اب اس میں فزیکلی بھی ایک وہ طاقت والا عنصر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، فزیکلی وہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر پھر تھوڑی سی بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اب آپ کو بہت زیادہ مزید نرمی سے، پیار سے، ٹیکٹک سے اس طریقے سے بچوں کو لے کے چلنا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، کبھی ایسا بھی ہو کہ اگر مارنا پڑ جائے تو آپ ہلکا سا مار بھی سکیں، لیکن بچوں پہ ایک روب ہو۔ یہاں پہ یہ بھی بڑی ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندے جن کو بار بار بچوں کو مارنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر مار کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ پنجابی میں ہمارے پنجاب میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو آنکھ کے اشارے پہ رکھو، یعنی آپ کا روب اتنا ہو کہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھیں تو وہ ڈر جائے۔ یہ نہیں کہ ہر دفعہ مارنا پڑے، کبھی سالوں میں ایک دفعہ مارا، اور پھر جب اس انداز سے بچے کو دیکھیں تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ ابھی اس انداز سے دیکھ رہا تھا جس انداز سے میرے باپ نے مجھے مارا تھا، ابھی یہ مجھے اس انداز سے دیکھا۔ پھر وہ دیکھنا ہی آپ کا اس بچے کے لیے مار سے کم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہوگا۔ تو 13 سے 20 سال تک میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو مارنا چاہیے، فزیکل پنشمنٹ دینی چاہیے یا بالکل فزیکل پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، اور آپ اس بچے کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کی کیا کنڈیشن ہے، اور معاملات کیسے ہیں، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پہ اب مارنے کی نوبت آ گئی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہاں پہ بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، پیار کی بھی ضرورت ہے۔ عموماً سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 13 سے 20 سال کی عمر میں لوگ بچوں کو پیار تو بالکل ہی نہیں کرتے، وہ کچھ تو چھوٹی عمر میں بھی نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر میں تو بچوں کو پیار کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر کوئی گلے نہیں لگاتا۔ یہ بڑا ایک ظلم ہے، خدا را یہ ظلم نہ کیا کریں۔ اگر آپ 13 سے 20 سال کی عمر کے بچے کو بھی، بلکہ اس سے بڑے کو بھی جب ضرورت پڑے تو آپ گلے لگائیں گے نا، تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، مزہ ہی کچھ اور آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بچے بھی جب بڑے ہو جائیں ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، بوڑھے والدین کو ملیں، گلے لگائیں، والدین آپ کے سر پہ بوسہ لیں، تو یہ پھر جو آپ کا ایک ریلیشن انٹرنلی اسٹرانگ ہوگا نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں نا تب بھی ان کے ساتھ یہ اس طرح کی محبت والا معاملہ رکھیں، تاکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق مضبوط بن سکے۔